الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر اکبر برادر ذی وقار مجاہد سنیت حضرت پیر سید یاسین باپو قادری مدظل لہ العالی، بڑے عظیم خطیب برادر ذی وقار حضرت سید نظام الدین باپو صاحب قبلہ مدظل لہ العالی، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، سبحان اللہ، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل عرس سراپا قدس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہوا، کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کی بجائے اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے۔ عرس کی محفل میں آئے ہو، عرس صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے یہاں منایا جاتا ہے۔ اگر مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو صرف مسلمانوں کے یہاں منایا جاتا ہے، اور اگر مسلک کے اعتبار سے دیکھیں تو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے یہاں منایا جاتا ہے۔ اور وہ بھی سب کا عرس نہیں ہوتا، کروڑ پتی مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، ہر لکھ پتی مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، زمیندار مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، جائیدادوں کا مالک مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، تخت پر بیٹھنے والا مرتا عرس نہیں والا مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، تختے پر بیٹھنے والا مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، بادشاہ مرتا ہے اس کا عرس نہیں ہوتا، فقیر مرتا ہے اس کا عرس بھی نہیں ہوتا، اجلے کپڑے پہننے والا مرتا ہے اس کا عرس بھی نہیں ہوتا، پیون والے کپڑے والا مرتا ہے اس کا عرس بھی نہیں ہوتا۔ عرس صرف چند لوگوں کا ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیٹنگ بازی کی بنیاد پر کچھ لوگوں کے عرس زبردستی شروع بھی کر دیں تو لوگ شروع اپنی مرضی سے کرتے ہیں، لیکن بہت دن تک عرسوں کی دکان نہیں چلتی۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، لیکن 900 سال بیت رہے ہیں، سرکار غوث اعظم کا عرس کل بھی ہوتا تھا، آج بھی ہو رہا ہے۔ غریب نواز کے عرس کو صدیاں بیت چکی ہے، محبوب الہی کے عرس کو صدیاں بیت چکی ہے، صابر پاک کے عرس کو صدیاں بیت چکی ہے، قطب الدین بختیار کاکی کے عرس کو صدیاں بیت چکی ہے۔ اللہ اکبر، جو عرس کے حقدار ہیں عرس صرف انہی کے باقی رہتے ہیں، باقی سب کا عرس ہوتا بھی نہیں، شروع کر دیا جائے تو باقی رہتا بھی نہیں۔ آخر عرس کن لوگوں کا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بس ایک ہی فکر دے کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہونے کے بعد مر بھی جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے جو اپنے لیے جیتے ہیں ان کے عرس نہیں ہوتے، جو اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں ان کے عرس نہیں ہوتے، جو رب کے لیے جینا اور مرنا جانتے ہیں عرس صرف انہی کے ہوتے ہیں، جو آخرت کی تیاری کرتے ہیں عرس صرف انہی کے ہوتے ہیں، جو اپنی قبر کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں عرس صرف انہی کے ہوتے ہیں، انہی سے فیوز و برکات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، ارے ان کے کیا عرس ہوں گے جن کی قبروں کے اندر اندھیرا ہو، ان کے کیا عرس ہوں گے جن کی قبروں میں سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں، ان کے کیا عرس ہوں گے جن کی قبروں میں جہنم کی آگ دہک رہی ہو۔ عرس تو ان کے ہوتے ہیں جن کے لیے جنت کا بستر بچھا کر کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اللہ اکبر، عروس کہہ کر کے فرشتے اسے قبر میں سلاتے ہیں اور پھر زندگی بھر ان کے ماننے والے اس کا عرس مناتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج ہمیں فکر یہ لے کر کے جانا ہے عرس میں آنے والوں، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کی فکر کیا کی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، سب سے پہلے تو ایک بات آپ کو کہوں، اسٹیج کے اوپر اگر کوئی ہمیں مقرر کہہ دے، خطیب کہہ دے، ادیب کہہ دے، سید کہہ دے، سادات کہہ دے، عالم کہہ دے، فاضل کہہ دے، بلبل باغ مدینہ کہہ دے، نعت خواں کہہ دے، ہمارا سینہ پھول جاتا ہے۔ ناظم نے کتنا بڑا لقب دیا، مقرر نے کتنا بڑا لقب دیا، حالانکہ یاد رکھنا اسٹیج پر بڑا لقب دینے والا اسٹیج کے نیچے، اسٹیج کے اوپر علامہ کہہ رہا ہے، اسٹیج کے نیچے جا کے کمرے میں وہ الو بھی تو کہہ سکتا ہے، خطیب کہنے والا مذاق بھی تو اڑا سکتا ہے۔ ہم سب کے القابات پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن حضور کے امتی ہونے کا صدقہ تو دیکھو۔
اللہ نے ہمیں قرآن میں کس لقب سے یاد فرمایا اور کتنے بڑے لقب سے یاد کیا، اور ایک دو مقام پر نہیں، کم و بیش 82 مقام پر اللہ نے ہمیں جس لقب سے یاد کیا وہ لقب ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ واہ واہ، سبحان اللہ اے سبحان اللہ۔ ایمان والو، یہ لقب اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، یہ لقب صرف اور صرف محبوب کی امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ محبوب سبحان اللہ۔ تو پیارا ہے تو تیری امت بھی پیاری ہے، اور آپ سے کہہ دو اچھی طرح یاد رکھنا، ڈاکٹر سے بڑی ڈگری، انجینئر سے بڑی ڈگری، جج سے بڑی ڈگری، وکیل سے بڑی ڈگری، مفتی سے بڑی ڈگری، عالم سے بڑی ڈگری، خطیب سے بڑی ڈگری، ادیب سے بڑی ڈگری، ساری ڈگریوں سے بڑی ڈگری صرف ایک ہے، وہ ہے ایمان والا۔ اس لیے کہ ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی، ایمان کی ڈگری قبر کے اندر جائے گی۔ ہر ڈگری کوئی نہ کوئی دنیا کا انسان دیتا ہے، ایمان والا ہونے کی ڈگری صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اللہ نے ہمیں اس لقب سے یاد ماشاءاللہ، یا ماشاءاللہ۔ ایھا الذین آمنوا، ایک بار کہتا بھی تو بھی مقدر کی معراج تھی، کم و بیش 82 مقام پہ فرمایا اے ایمان والو، اور جو ایمان والا ہے وہی جنتی ہے، یعنی اللہ نے محبوب کی امت کو جنتی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ، سبحان اللہ سبحان ایمان اللہ۔ والو، اور اب اس کے بعد ذمہ داری سونپی جا رہی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ تو نے قیامت کے دن کیا روانہ کیا ہے، تو نے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا ہے، تو نے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا۔ اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، غور تو فرمائے یہ ڈیوٹی کس کو دی جا رہی ہے؟ ایمان والوں کو دی جا رہی ہے، حضور کے وفاداروں کو دی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، پھر کہتا ہوں دیر تک بات نہیں کرنا، مختصر کرنا ہے، لیکن سب کی توجہ آپ کی بھی اور اپنے آپ کی بھی ذرا غور کریں۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن کے لیے تو نے اپنی جان کے لیے کیا بھیجا، آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے اپنی جان کے لیے کیا بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ وہ ہے کہ جو تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ بما تعملون خبیر، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخرت کے لیے ہم نے کیا بھیجا، کیا بھیج رہے ہو آخرت کے لیے؟ روزانہ نویشتہ تیار ہو رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، ہم آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہیں؟ آخرت میں جنت میں جانے کے خواب دیکھنے والوں، آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ قبروں میں سکون کی نیند سونے کے خواب دیکھنے والوں، آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ اب ذرا تھوڑا جائزہ لیں، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ روزانہ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہی ہم نے آخرت کے لیے بھیجا۔ نماز کے وقت میں سوتے پڑے ہیں، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ اللہ اکبر، کوئی عورت سامنے آ گئی، اس پر پاپ کی نظر ڈال رہے ہیں، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ ہمارے گھر کی بچیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ 3 گھنٹہ فلمیں دیکھ کر گزار رہے ہیں، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ سود کے دھندے کر رہے ہیں، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ حرام لقمے کھا رہے ہیں، یہی آخرت کے لیے بھیجا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے بندو، ہم نے آخرت کے لیے بھیجا کیا ہے؟ اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، موت کی تلواریں سروں پر لٹک رہی ہے، محل میں رہو یا جھوپڑوں میں رہو، اللہ اکبر، مالدار بن کے رہو یا بھکاری بن کر رہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے رہو یا فاقہ کشی کے ساتھ رہو، موت کی تلواریں
سروں پہ لٹک رہی ہے. ایک دن دنیا چھوڑ دینا ہے, ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ محلات یہیں رہ جائیں گے, یہ مکانات یہیں رہ جائیں گے, یہ دکانیں یہیں رہ جائے گی, یہ مال و منال یہیں رہ جائیں گے, یہ اولاد یہیں رہ جائے گی. سب چھوڑ کر کے جانا ہے, کچھ ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے. دولت پر اترانے والوں, مال پر گھمنڈ کرنے والوں, اپنے اچھے مکانات پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کو بھولنے والوں, یاد رکھنا بہت دن تک کے مکانات آباد نہیں رہیں گے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ نہیں لے کر کے جاؤ گے سوائے کفن کے, اور موت سے بچ بھی نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ تو بھی تمہیں وہاں موت آ کر کے رہے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. کیا تیاری کی آخرت کی؟ کچھ تیاری نہیں. 10-12 گھنٹے کے سفر کے لیے ممبئی جانا ہے احمد آباد سے, تو جو ضرورت کی چیزیں سب لے کر کے جانا. انسان جب بیگ بھرتا ہے تو چارجر تک خیال سے رکھتا ہے, اگر چارجر چھوٹ گیا چارجنگ موبائل کی کیسے کروں گا. ممبئی تک کا سفر کرنے والے اور اپنی چیزوں کی جو کام آنے والی چیز ہے اس کو خیال سے بیگ میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے رکھنے والے. کسی کو شوگر کا مرض ہے تو شوگر کی دوائیاں رکھنا نہیں بھولتا, بلڈ پریشر کا مرض ہے تو اس کی دوائیاں لینا نہیں بھولتا. ضرورت کی چیزیں, سردی ہے تو سردی کے کپڑے, گرمی ہے تو گرمی کے کپڑے. قبر میں قبر کے سفر کی طرف جانا ہے. میری بات کو ہنس کے ٹال نہ دینا, موت آپ کو بھی آنی, ہمیں بھی آنی. کب آنا ہے نہیں پتا. آتے وقت تو ترتیب تھی, ہمیں پتا تھا ترتیب سے ہی آئے گا انسان. پہلے دادا ہی آئیں گے, پھر ابا آئیں گے, پھر پوتا آئے گا, پہلے نانا نانی آئیں گے, پھر امی آئے گی, پھر نواسے نواسی آئیں گے. ترتیب ہے, آنے میں ترتیب ہے, جانے میں کوئی ترتیب نہیں پتا. پہلے نانا جائے گا کہ نواسا, پہلے باپ جائے گا کہ بیٹا. کیا تیاری کی؟ 8 گھنٹے کے سفر کے لیے چارجر اور دوائیاں تک اپنے بیگ میں رکھنے والوں کے وہاں کام آئے گا سفر میں. قبر میں نوٹ کام نہیں آنے والی, قبر میں تو سجدوں کی کثرت کام آئے گی. بتاؤ, اس کو اپنے بیگ میں رکھا, قبر میں جاتے وقت اس کی کوئی تیاری کی؟ سجدوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے, سجدوں کی تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. آج مسلمان بغیر نماز کے بھی مسلمان ہیں. کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ میرے بھائیوں, اگر ہمارے پاس پہاڑ جیسی نیکیاں ہوتی تو بھی کامیاب رہیں گے کہ ناکام, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. یہ اللہ والے, ہم لوگ فرض نہیں پڑھتے, اللہ والے تو نفل بھی پڑھتے تھے. اور وہ اتنا بڑا اللہ والا جس نے اپنے ہاتھوں سے ولایت تقسیم کی, جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے. 40 سال تک یہ معمول رہا. جب عشاء میں وضو کرتے تو پوری رات نفل 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 پڑھتے گزار دیتے, اور اسی وضو سے, عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز ادا فرماتے. اس طرح 40 سال تک کہ آپ کا معمول تھا. شیخ عبد القادر جیلانی جو رسول اللہ کے نواسے علی مرتضیٰ کے بیٹے حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہیں, جب وہ اپنی آخرت کے لیے رات بھر عبادت میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, تو قادری بننے والوں تم کم سے کم عشاء کے وضو سے عشاء تو پڑھتے, فجر کے وضو سے فجر تو پڑھتے. ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, ہم تو 2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھتے. بھائیوں, نفل تو چھوٹ ہی گئی, کم سے کم ہم تو فرض بھی نہیں پڑھتے. فرض ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یاد رکھنا, بڑے سوزے دل کے ساتھ تقریریں ہو چکی, نعتیں ہو چکی, صرف سوزے دل کے ساتھ, درد دل کے ساتھ میں آپ کی منت کر کے کہتا ہوں, خدا کے لیے
قبر میں جانا ہے، قبر میں نہ دادا گیری کام آنی ہے نہ بابا گیری کام آنی ہے۔ چودھری کے بیٹے تھے نہیں کام آئے گا، پٹھان کے بیٹے تھے نہیں کام آئے گا، مغل کے بیٹے تھے نہیں کام آئے گا، کون کس کا بیٹا تھا نہیں کام آئے گا۔ اور اگر جرت کر کے بڑی معافی کے ساتھ اگر معافی دے دے، نظام باپو اور یاسین باپو جیسے لوگ مجھے معاف کر دے، تو ایک جملہ بھی کہہ دوں، بھائیو پیر بھی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت معافی کے، آج کل کے دور کی پیر کی بات کر رہا ہوں بھائیو، جس کے خود کے اللہ ماشاءاللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کے خود کے لالے پڑے ہوں گے۔ ایک بات آپ سے کہوں، برا مت ماننا، میں پیروں سے تمہارا رشتہ توڑنے نہیں بلکہ جوڑنے آیا ہوں، لیکن حقیقت کہہ کر جاؤں گا بھائیو، جب ہم بیمار پڑ جائیں اور غریب ہوں تو پیر ہمیں بیماری میں دیکھنے تک نہیں آتا۔ جو ہماری بیماری میں ہمیں دیکھنے نہ آئے میرے عزیز، ہماری بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے دعا دینے کے لیے نہ آئے، وہ ہماری قبر کے اندر کیا آئے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کے دور کے حوالے سے کہہ دوں، جن لوگوں نے پیری مریدی کو بزنس بنائے، ان کی بات کر رہا ہوں، ان باپو بزرگوں کی بات نہیں کرو۔ ایک بات کہوں یار، جو جنازے میں نہ آئے وہ قبر کے اندر کیا کام آئے گا؟ اپنی آخرت کے لیے خود کر لو۔ یہ جو سوچ رہے ہو نا قبر کے اندر فلاں آنے والا اور فلاں آنے والا، قبر میں ایک ہی آنے والا ہے، وہ بس اور بس آمنہ کا لال ہے، وہ بس اور بس آمنہ کا لال ہے۔ قبر میں ایک ہی آنے والا ہے، وہ جان وفا ہے، وہ وفا کی جان ہے، وہ قبر میں آنے والا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ قبر میں آئیں گے تو صحیح، بات سننا، وہ قبر میں آئیں گے تو صحیح، مگر دیکھ کے مجھے مسکرائیں گے یا منہ پھیر کر چلے جائیں گے، اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آنا تو یقینی ہے لیکن مسکرانا یقینی نہیں ہے۔ خطرہ بھی لٹک رہا ہے، ہمارے سروں پر خطروں کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئیں گے تو صحیح، اس پر یقین ہے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ نہیں آئیں گے، بلکہ میں تو وہ مسلک بھی نہیں رکھتا کہ تصویر دکھائی جائے گی، فوٹو دکھایا جائے گا۔ فوٹو اور تصویر کا دکھانے کا میرا مسلک نہیں ہے، میں تو مسلک یہ رکھتا ہوں کہ وہ بنفس نفیس تشریف لائیں گے، کیونکہ میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آنا تو یقینی ہے مگر مسکرانا یقینی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ آنا تو یقینی ہے مگر مسکرانا یقینی نہیں ہے، اس لیے کہ میں سب سے اپنے اعمال چھپا سکتا ہوں، ان سے نہیں چھپا سکتا۔ یہ سفید کپڑوں کا چولا جلسے میں تو معزز بنا سکتا ہے، لیکن یہ سفید کپڑوں کا چولا مدینے کے ایک تاجدار کی بارگاہ میں معزز نہیں بنا سکتا، کیونکہ جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اس کی نگاہ سے میرے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ میں نیک ہوں یا پاپی، سب کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، جس کی نگاہوں سے سدرۃ المنتہا نہ چھپا، جس کی نگاہوں سے عرش نہ چھپا، اس کی نگاہوں سے میرے اپنے دل کے خیالات کیا چھپ سکتے ہیں؟ حضور کا آنا تو قبر میں یقینی ہے لیکن مسکرانا یقینی نہیں۔ اتنا کہہ دوں، اب ہمارے سر پہ خطرہ منڈلا رہا ہے، قیامت سے پہلے یہ قیامت ہے، صرف اس کو کوئی محسوس کر لے بس میرا آنا کامیاب ہو جائے گا۔ آنا یقینی ہے، مسکرانا یقینی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنا نازک مزاج حبیب ہے، اتنا نازک مزاج کہ اگر رحمت کرنے پر آئے تو آنے والے جان کے دشمن کے لیے چادر بچھا دے، کرم کرنے پر آئے تو دشمن کے لیے چادر بچھا دے، اور اگر غیرت کرنے پر آئے تو خود کی بیٹی سونے کے کنگن پہن لے تو وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ خود کی بیوی اگر گھر میں پردے لٹکا دے تو وہاں سے بھی چہرہ پھیر لیا جاتا ہے۔ سنیو، نعرہ لگاتے ہو کہ حضور قبر میں آئیں گے، خوش ہوتے ہونا چاہیے
چاہیے، لیکن دوسرا تصویر کا رخ تو دیکھو، جس نے پوری زندگی فجر میں کبھی مسجد کا منہ نہیں دیکھا، اس کی قبر میں حضور تشریف لائے اور آنے کے بعد یوں منہ پھیر کر کے چلے گئے، تو بتاؤ کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، تھوڑی دیر سوچ تو لو، تھوڑی دیر غور تو کر، تھوڑی دیر فکر تو کر لو۔ اللہ اکبر، حرام کے لقمے کھا کھا کر کے اپنے جسم کو خوبصورت بنانے والے، تجھے پتہ نہیں، رسول اللہ کو سب خبر ہے۔ ارے کون کس کے نطفے سے پیدا ہوا جب یہ خبر رکھتے ہیں، کون کس کے پانی سے پیٹ میں جنم لیتا ہے اس کی خبر رکھتے ہیں، کون کس کا بیٹا ہے جب اس کی خبر رکھتے ہیں۔ ایک بات کہوں، ہم جو کرتے ہیں ہمیں بعد میں خبر ہوتی ہے، ہمارے اعمال کرنے سے پہلے انہیں خبر ہوتی ہے، وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، ہمارے باپ کو بھی جانتے ہیں، ہماری ماں کو بھی جانتے ہیں۔ ایک حدیث بار بار سنا ہوگا، اس پہ توجہ کر لیں۔ جنت میں معراج میں سیر کر رہے تھے، توجہ فرمائیں، ادھر کریں بابا، ادھر، او بابا، اللہ رحم کرے آپ پہ، سب پہ رحم کرے، تھوڑی توجہ اس طرف کریں۔ جنت میں سیر کرنے معراج شریف، صبح کو بلال حبشی مدینہ منورہ میں چل رہے ہیں، توجہ کر، غور کرنا، اس لیے کہ مدینہ شریف کا نام اس لیے لیا کہ حضور کو 36 بار معراج، ٹھیک، مکے میں بھی ہوئی، مدینہ شریف میں بھی ہوئی، 36 بار معراج۔ بلال چل رہے ہیں، مکے میں چل رہے ہیں، مدینہ شریف میں، صبح آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ، بہت، صرف دل کا درد ہے۔ میں نے کہا نا تقریریں ہو چکی، بہت اچھی ہوئی، نعتیں بھی ہو چکی، باتیں بھی ہوئی، اب صرف کسی کا دکھڑا ہے دل کے درد کا۔ توجہ، بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ جنت کا ہے، جنت کا ہے، عند سدرۃ المنتہی، جنت کا ہے، سدرہ پر ہے جنت۔ سدرہ کہاں ہے؟ آسمانوں کے اوپر۔ توجہ، بہت غور سے سنیں، یہ حدیث سب پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنا، کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی، ٹھیک، نتیجہ جو نکلنا ہے اس کو سنیں۔ سدرہ کے اوپر جنت ہے، بلال چل رہے ہیں، حضور نے پہچان لیا کہ یہ بلال ہی چل رہے ہیں۔ کون چل رہا ہے؟ بلال ہی چل رہے ہیں۔ بلال کہاں جا رہے تھے؟ مسجد جا رہے تھے تہجد کے لیے۔ بلال کہاں جا رہے تھے؟ مسجد جا رہے تھے تہجد کے لیے۔ حضور نے سن لیا بلال کی آہٹ، بلال نے نہیں کہا حضور میں نہیں جا رہا تھا، میں نہیں کہا، وہی جا رہے تھے، ٹھیک۔ آگے کی روایت ہے، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر بلال مسجد جائیں صبح صادق سے پہلے تو حضور علیہ السلام جنت میں ان کی آہٹ کو سنیں، پھر سن کر حضور خوش ہو جائیں، ہے نا؟ جب غلام مسجد جاتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ بھی حضور سنتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ بلال ہی ہے، ابو بکر نہیں ہے، بلال ہی ہے، عمر نہیں ہے، بلال ہی ہے، عثمان نہیں ہے، بلال ہی ہے، علی نہیں ہے۔ کتنا ہمارا نبی ہمیں پہچانتا ہے۔ جاؤ اپنے باپ کو کمرے میں بٹھا کر اور 5 بھائی چل کر کے پریکٹس کر کے دیکھ لو اور باپ کو قسم دے کر پوچھو یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المصطفیٰ، کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ ارے جنم دینے والا باپ نہ بتا سکے گا کہ 5 بیٹوں میں سے کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ جنم دینے والی ماں جس نے پیدائش کے وقت جھٹکے برداشت کیے تھے وہ نہ بتا سکے گی کہ میرے 2 بیٹوں میں سے کس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ ماں اتنا نہیں جانتی ہمیں، باپ اتنا نہیں جانتا ہمیں جتنا آمینہ کا لال جانتا ہے۔ ارے 5 بیٹوں میں ماں باپ قدموں کی آہٹ نہیں جان سکتے، لیکن عرب و امتی میں
ہر امتی کے قدموں کی جو آہٹ جانتا ہے اسے عالم ما کان و ما یکون محمد رسول اللہ کی ذات کہی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، توجہ کر لے، صرف توجہ کر لے۔ بلال جا رہے ہیں جنت، بلال جا رہے ہیں مسجد کی طرف، حضور جنت میں آواز سن رہے اور خوش ہو رہے ہیں۔ اب تھوڑا رک کر، ٹھہر کر، بہت ٹھہر کر توجہ کرنا۔ جب جنت میں بلال کے قدموں کی آہٹ مسجد کو جاتے سن لی، اگر کوئی رات میں زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، اگر کوئی رات میں زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ قبر میں رہ کر نہ سنیں گے۔ قبر رسول دور ہے گجرات سے، یا زمین سے جنت دور ہے۔ جب جنت میں بلال کے قدم کی آہٹ سنتے ہیں تو زمین ہی زمین پر جب کسی کے زنا کو جاتے ہوئے قدموں کی آہٹ سنیں گے تو قبر میں ان کی بے چینی کا کوئی اندازہ ہو سکتا ہے، بے قراری کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی نرم گدے پہ لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے موبائل کا بٹن دبائے گا تو جو بلال کے قدم کی آہٹ سن سکتے ہیں وہ تیرے بٹن کی قدم کی آہٹ نہیں سن سکتے۔ اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرے گی؟ جب تو نماز کے وقت میں گیم کھیلے گا تو کیا وہ تیرا کھیلنا نہیں دیکھ سکتے؟ ہاں، تو حرام سود کے دھندے کرے گا، تو جوا کھیلے گا، تو کیرم کھیلے گا، ذرا سوچ تو صحیح، تو نشہ کرے گا، کیا وہ تیرے ان حرکتوں کو نہیں دیکھ سکتے؟ جو نبی کو مردہ مانتے ان سے میرا کوئی خطاب نہیں، جو نبی کو زندہ مانتے، جان سے زیادہ قریب مانتے، سوچو اب وہی نبی جن کا ایک ایک دن میں تم نے ہزار ہزار بار دل دکھایا، حرام لقمہ کھایا، قبر میں انہیں بے چین کیا، داڑھی منڈائی انہیں بے قرار کیا، انہیں مضطرب کیا، چہرے پہ چلنے والا وسترا بعد میں چلتا تھا، پہلے رسول اللہ کے قلب اطہر کو اذیت پہنچاتا تھا۔ ہائے ہائے، صحابی کا جذبہ تو یہ کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے، یہ عاشقوں کا جذبہ۔ اور ہم لوگ رسول اللہ کے دل پر معاذ اللہ گناہوں کے تیر حضور کے دل کو اذیت پہنچائیں، اتنا دل دکھا کے مرو گے، مرنا تو ہے۔ ارے جو ماں کا دل دکھائے، مرتے وقت جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا تو جوا کھیل کے، شراب پی کے، نمازیں چھوڑ کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے، حرام کام کر کے، زنا کر کے، عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کے مرو گے۔ یہ بے وفا دنیا، یہ بے وفا دنیا سے بڑی بے وفا اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے دنیا سب کو دی۔ توجہ، دنیا اب تقابل کر لیں، دنیا سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ اور آمنہ کے لال صرف وفادار نہیں بلکہ جان وفا، وفا کی جان۔ اب توجہ کرنا، بے وفا دنیا اور رسول اللہ جان وفا۔ توجہ آپ کی، دنیا بے وفا، ایک بے وفا دنیا جس نے آپ کے نام کے جلسے کیے نا بھائیو، جس نے آپ کے گلے میں ہار ڈالے، انہوں نے بھی آپ کی قبر میں نہیں آنا، سب منہ پہ مٹی ڈالے۔ باپ کے منہ پہ بھی مٹی ڈالی نا لوگ۔ میں امام حسن پاک کی شہادت پڑھ رہا تھا تو سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں جب لوگ حسن کی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے تو میں لوگوں سے کہتا تھا تم کس کی قبر پہ مٹی ڈال رہے ہو؟ جن کو رسول اللہ چومتے تھے، چوستے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، تم اس کے منہ پہ مٹی ڈال رہے ہو؟ کیا ہمت ہے تمہاری! اللہ اکبر! اور وہ تو حسن تھے۔ سیدہ کائنات، مختومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے حضرت انس سے پوچھا، انس کس حوصلے سے لوگوں نے رسول اللہ کی قبر پہ مٹی ڈالی؟ توجہ تو کریں نا، اللہ کے محبوب کی بازار پر بھی مٹی ڈالی گئی، حالانکہ وہ مٹی میں ملنے کے لیے نہ تھے، مگر
اللہ کی شان، اس کی شان بے نیازی. صحابہ کرام نے رسول اللہ کے مزار پہ مٹی سجائی کہ نہیں سجائی؟ ہم بچ جائیں گے؟ ہمارے منہ پہ بھی تو مٹی پڑے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں انہوں نے قبر رسول پہ مٹی سجائی، شرف حاصل کی، لیکن ہمارے منہ پہ مٹی پڑے گی. چودھری بن کر کے گھمنڈ کرنے والوں، دولت مند بن کے گھمنڈ کرنے والوں، جوانی پر اترانے والوں، جب ہمارے منہ پہ مٹی پڑے گی کوئی دوست نہیں ہوگا، سب پلٹ کر جائیں گے. باپ بھی بحیثیت باپ قبر میں نہیں آئے گا، پلٹ کے جائے گا. بہنیں، مائیں، بیویاں، بچے، کچھ نہیں، یہ خواب کی طرح ہے دنیا. سب جائیں گے پلٹ کر. اپنی قبر میں صرف ہم ہوں گے یا ہمارے اعمال. کیا تیاری؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کمرے میں تو اے سی لگا لی نا، قبر کی اے سی کے لیے انتظام کیا ہے؟ کمرے میں تو لائٹ جلا لیے نا، قبر کے لیے روشنی کا انتظام کیا ہے؟ قبر میں تو نرم نرم گدے سجا لیے نا، قبر میں نرم بستر کا انتظام کیا ہے؟ کیا انتظام؟ اپنے ہاتھ میں نہیں. عمل کرو، عمل کرو جو آج ہمارے پاس نہیں ہے. بلکہ ہم تو اتنے بے عمل بھی ہوتے تو کوئی بات تھی. ہم بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں. نہ سجدے ہیں، نہ عبادتیں ہیں، نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ توبہ ہے، نہ استغفار ہے، نہ کوئی نیک عمل ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ تقوی ہے، کچھ نہیں ہے. سوچو، جب دنیا پلٹ کر گئی اور انسان رہ گیا اکیلا، آنا کس نے ہے؟ حضور علیہ السلام، مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں ذرا غور کرو. آج تم 6 گھنٹہ کچن روم کے اندر کھانے پکاتی ہو، لیکن شوہر نے قبر میں نہیں آنا ہے، بچوں نے قبر میں نہیں آنا. یہ تمہاری بہویں جو سوتے ٹائم تمہارے پیر دباتی، انہوں نے بھی قبر میں. حضور علیہ السلام سید العالمین محمد الرسول اللہ قبر میں آئیں گے. بس بات سمیٹتے بھی عرض کروں، 2 ہی کام ہونے ہیں. یا تو انہوں نے دیکھ کر مسکرا دینا ہے جس سے ہمارا کام بن جانا ہے، یا تو دیکھ کر مسکرا ہمارا کام بن جانا ہے، یا تو انہوں نے چہرہ پھیر کر واپس چلے جانا ہے جس سے ہمارا کام ایسا بگڑ جانا ہے، اللہ نہ کرے. پھر اس جو سب کی بگڑی بناتا ہو، جب وہی ناراض ہو کر کے چلا جائے گا تو کون بگڑی بنائے؟ جس سے رسول اللہ منہ پھیر کر جائے نا، حضور منہ پھیر کے جائیں. غوث پاک تو غوث پاک، غریب نواز تو غریب نواز، مخدوم پاک تو مخدوم پاک. مولا علی اور صدیق اکبر بھی کہہ دے کہ جس سے حضور نے منہ پھیر لیا اب اس کی سفارش ہم نہیں کر سکتے. حدیث موجود ہے. حدیث جب ابو سفیان آئے حضور کو منانے کے لیے، ہے نا مشہور روایت ہے، تو سب سے پہلے کس سے ملے؟ صدیق اکبر سے. ابو بکر تمہاری ہماری دوستی ہے نا، رشتہ داری بھی ہے، چلو حضور سے میری صلح کرا دو. صدیق اکبر کا جواب کیا تھا؟ ابو سفیان وہ دن گئے جب دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پہ محبتیں ہوتی تھی، ہم نے سب کچل دیا ہے، خون کے رشتوں کو بھی اور دل کے رشتوں کو بھی. اب ہمارا صرف وہی رشتہ دار ہے جو محمد الرسول اللہ کا وفادار ہے. جو ان کا وفادار نہیں ہے اس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. سبحان اللہ. مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. الروح فدا کا فزد حرقا، یکشول دیگر برزن عشقا. مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. وہاں نہیں پہنچ، وہاں نہیں معاملہ بنا تو گئے. ٹھیک ہے تم تو صحابی ہو، حضور کے دوست ہو، حضور کے سسر ہو، جاتا ہوں بھائی کے پاس، حضور کے بھائی کے پاس، وہاں تو کام بن ہی جانا ہے. مولا کائنات کے پاس آئے، کہا رشتہ داری دوستی یاد نہیں علی تمہیں؟ کہا بات کیا وہ بتا. کہا حضور سے صلح کرا دو. کہا وہ جس سے منہ پھیر لے ہم اس کی صلح نہیں کرا سکتے. جاؤ. رشتہ داری کا ہم نے سب کو چل دیا ہے، بس ہم ایک ہی رشتے کی بنیاد پہ محبت کرتے، جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے، باقی کسی سے کوئی تعلق ہمارا نہیں ہے.
پھر سینہ اور چوڑا کیا. ٹھیک ہے یہ تو بھائی ہے نا, ان کے گھر میں تو میری سگی بیٹی رہتی ہے, اسی سے کام بن جائے گا. میرے ماں باپ قربان و سیدہ ام حبیبہ کی عظمت پر. سگے باپ نے دستک دی, اور دستک دے کر کے جب دروازہ کھلا تو کہا, باپ کو دیکھا, برسوں کے بعد دیکھا باپ کو, اور جیسے ہی اندر آئے حضور کا بستر بچھا ہوا تھا, اس کو دیکھتی جاتی لپیٹنے لگتی. باپ نے کہا ام حبیبہ بہت دن کے بعد دیکھ رہی ہوں, اس نے پہچانا نہیں کہ کون ہوں. کہا پہچانا, باپ کو کون بولتا ہے؟ ابا جی آپ میرے ابا ہیں نا, یہی تو ہیں. کہا پھر آنے والے مہمان کے لیے بستر بچھائے جاتے ہیں, بستر بچھائے, تو بستر اٹھا رہی ہے, یہ کیا اخلاق ہے؟ کہا حضور کے دشمنوں کے لیے یہی اخلاق ہے, نبی کا بستر پاک ہے اور تو ناپاک ہے, پاک بستر پر کسی ناپاک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. توجہ کریں, توجہ. بعد میں ابو سفیان کا مقدر چمک گیا, وہ صحابی ہو گئے, اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مسلک صدیق کیا ہے, علی پاک کا مسلک کیا ہے, مسلک ام حبیبہ کیا ہے؟ کیا جس سے نبی منہ پھیر لے, جس سے نبی منہ پھیر لے, پھر اس کی کسی سے صلح بھی نہیں کرانا. جس سے نبی منہ پھیر لے, ام حبیبہ کا مسلک ہے, اس کو پھر بستر پہ مت بٹھانا. توجہ توجہ توجہ. حتیٰ کہ باپ بھی ہو تو اپنے گھر کے بستر پہ بیٹھنے نہیں دوں گی, کیونکہ نبی نے منہ پھیر لیا. تم کیسے عاشق ہو؟ رسول اللہ نے تو منہ پھیرا تھا چند لمحوں کے لیے, پھر بعد میں معاف کر کے انہیں صحابیت کا شرف بھی دے گئے, ہے نا, ٹھیک ہے نا, معافی بھی ہو. لیکن حضور علیہ السلام کے بستر پر, پاک بستر پہ باپ کو بیٹھنے نہیں دیا, کیونکہ حضور نے منہ پھیر لیا تھا. ہم کیسے؟ وہ ام حبیبہ کے یہاں بستر تھا, چند سالوں کے لیے تھا. توجہ, بات مشکل ہو رہی ہے لیکن عشق کی بات آ گئی. چند سالوں کے لیے تھا, چند لمحوں کے لیے تھا. اس وقت تو حضور اس بستر میں تھے بھی نہیں بظاہر, بستر خالی تھا. توجہ, جس پر حضور بیٹھتے وہ بستر, اس پر باپ کو بیٹھنے نہیں دیا, اس لیے کہ اس پہ حضور بیٹھتے تھے, لیکن اس وقت تو بیٹھے ہوئے نہ تھے, کیونکہ حضور نے اس باپ سے, ان کے باپ سے منہ پھیر لیا تھا. ہمارے پاس بھی ایک بستر ہے, اگر مومن ہو تو ہمارے پاس بھی ایک بستر ہے, اور اس پر حضور لمحے دو لمحے نہیں رہتے. اس بستر کو دل کہتے ہیں, اور اس دل کے اندر حضور 24 گھنٹہ رہتے ہیں. کیا بات ہے. اپنی طرف سے کہوں تو آپ مجھے شاید جانے نہ دیں, لیکن میرے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام کی زبانی کہہ دو, بڑے لطیف ہیں, نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں, وہ میرے دل میں, میرے جگر میں رہتے ہیں. یہ ان کے گھر ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. او بے گھر تو ام حبیبہ نے تو جو بستر خالی ہو چکا تھا, اس پر اس باپ کو بیٹھنے نہیں دیا, کیونکہ باپ سے حضور نے منہ پھیر لیا تھا. تم نے رسول اللہ کے اس بستر پہ زنا کی محبت کو کیسے بٹھایا, ظلم کے محبت کو کیسے بٹھایا, اس پر حسد کا بت کیسے بٹھایا, اس پر غرور اور گھمنڈ کا بت کیسے بٹھایا, اس پر نفرتوں کا بت کیسے بٹھایا, اس میں بے نمازی پن کا بت کیسے بٹھایا. غیرت عشق کہاں گئی بتاؤ تو صحیح. ارے واقعی اگر ام حبیبہ کی طرح عشق ہوتا تو ہم بھی زنا کو دیکھ کر دل کا بستر لپیٹتے نا, مر جائیں گے مگر تجھے دل میں آنے نہیں دیں گے. حسد کو دیکھ کر کے ہم بھی بستر سمیٹتے دل کا, مر جائیں گے مگر تجھے آنے نہیں دیں گے. غرور اور گھمنڈ اور تکبر اور گناہ کی محبت کا بت آنے نہیں دیتے. لیکن کیا کریں, ہم نے تو اتنے بت بٹھا رکھے. اب بتائیں, حضور تو غیرت مند ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا
کہ ہم نے اتنے اندر کر لیے اور پھر وہ باہر نہ آئے؟ توجہ، پھر وہ تو وہ ہے نا، وہ تو وہ ہے، جب ہم نے اتنے اندر کیے تو پھر حضور اندر کہاں رہے؟ تو اب دو ہی چیز ہے، یا تو وہ مسکرائیں یا تو وہ ناراض ہو کے جائیں۔ اس پر غور کرنا، بس اس پہ کوئی طویل بات نہیں کرتا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب، ارے باپو سے ایسا اتنا نہ ڈراؤ، اللہ تو غفار ہے۔ میں نے کہا بالکل غفار ہے، لیکن رسول اللہ نے جن کو جنت کی بشارتیں دی تھی ان کی زندگیاں ایک اشارے میں پیش کر کے بات مکمل کرو۔ ہم نے کیا بھیجا؟ وہ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب جن کا ذکر توریت میں، جن کا ذکر انجیل میں، جن کا ذکر زبور میں ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو رہے تھے، شہادت کی اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا سے جانا شہادت کی شان کے ساتھ نصیب فرمایا۔ جب شہید ہو رہے تھے تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بچوں تم میرے فرما بردار ہو، میں نے تم کو جو حکم دیا تم نے میری ہر بات پہ عمل کیا، آج عمر تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے چارپائی سے اتار کر زمین پہ ڈال دو۔ یہ فاروق اعظم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ بہت گھمنڈ ہے نا ہمیں، ہم سنی ہے جنتی ہے۔ میں نے کہا کوئی سنی بن تو جائے نا۔ جس عمر کو ماننا سنیت ہو اس عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات پڑھ رہا ہوں۔ جس مولا علی کو ماننا سنیت ہو اس مولا علی کی زندگی کے لمحات اگر آپ موقع دیں گے تو کچھ اس کو بھی پڑھ دوں گا، لیکن سن لے ذرا۔ ہمیں تو مان کر کوئی کیا بنتا ہے کچھ بھی نہیں خبر، لیکن ان کو مان کے جو سنی بنتے ہیں ان کی زندگی پر آخری لمحات ہے۔ وہ عمر جس نے پوری زندگی ایمان لانے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولی، جس نے کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، حرام لقمہ تو دور کی بات، جس کی بیوی نے بیت المال کی خوشبو بھرتے ہوئے ہاتھ میں لگی ہوئی خوشبو کو صرف دوپٹے پہ پوچھ لیا۔ تو فاروق اعظم نے کہا یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ ہمیں تو خوشبو ملی نہیں، تمہیں کہاں سے ملی؟ تو کہا وہ آپ نے شیشی میں خوشبو بھرنے کی ڈیوٹی دی تھی، اسی میں انگلی میں کچھ خوشبو لگی تھی تو دوپٹے میں پوچھ لیا۔ کہا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ فرمائیں۔ پھر وہ دوپٹہ لیا اور اپنے ہاتھ سے مٹی میں مل مل کے دھویا اور صاف کیا، سونگتے رہے جب تک خوشبو گئی نہیں، خود ہی دوپٹہ دھوتے رہے۔ حالانکہ وہ دوپٹے میں خوشبو کا پوچھ لینا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، بلکہ متقی نہیں، متقیوں کے لیے جو آئیڈیل لوگ ہیں وہ یہ لوگ ہیں۔ پشت زمین میں اور چشم فلک نے انبیاء کے بعد ان جیسی مخلوق نہیں دیکھی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کے آخری لمحات بیٹوں سے کہتے مجھے زمین پہ ڈال دو، بیٹے زمین پہ ڈال دیتے۔ فاروق اعظم اپنے رخسار کو، یہ چہرے کا رخسار اور یہ چہرے کا رخسار زمین پہ ملتے اور کہتے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے بخش دے۔ وہاں پر کوئی بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں جس کی وجہ سے دین کا بہت کام ہوا ہے، 3 بر اعظموں پر اسلام کا پرچم لہرا ہے، صرف مسجدیں نہیں بنی، 3 بر اعظموں پہ اسلام کا پرچم۔ آپ نے سر اٹھا کے کہا او میرے بزرگ یہ وقت منقبت پڑھنے کا نہیں ہے۔ توجہ، یہاں تو ہم پھولے نہیں سما رہے ہماری تعریف سن کر، اور جس کی تعریف توریت اور انجیل میں ہے وہ کہتا ہے یہ وقت منقبت پڑھنے کا نہیں ہے، اور جو جملہ کہا اللہ کرے وہ دل پہ نقش ہو جائے۔ فرمایا تم میری تعریف کر رہے ہو؟ عمر تو اس وقت بس یہ تمنا کر رہا ہے کہ اللہ قیامت میں نہ مجھے کوئی مرتبہ دے اور نہ مجھے عذاب دے۔ توجہ، جو رسول اللہ کا یار ہے، جانشین ہے، جس پہ حضور جس پہ ناز کرتے ہو، جس کی برکت سے اسلام کو عزت ملی ہے، جس کو حضور نے مانگ کر لیا، خدا سے طلب کیا، مراد رسول ہے جو عمر ابن خطاب اللہ سے طلب کیا مولا عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ارے اسلام کو عزت تو تھی ہی، لیکن یہ فاروق اعظم کی عزت بڑھانے کے لیے حضور نے یوں دعا کی۔ توجہ فرمائے، یہ اللہ کے رسول کا انداز ہے۔ فاروق اعظم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ
نہ مجھے کوئی بڑا مرتبہ دے نہ مجھے کوئی عذاب دے. بس عمر کی تمنا تو اتنی ہے کہ اللہ عمر کو برابر سرابر صرف چھوڑ دے, بس عذاب نہ دے مجھے. کوئی مرتبہ بھی نہیں چاہتا میں, نہ عذاب دے نہ مرتبہ دے, بس برابر سرابر چھوڑ دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر کامیاب ہو گیا. برابر سرابر. غور تو کریں میرے بھائیوں, توجہ تو کرو. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حالانکہ اللہ نے ان کو بڑے مرتبے دیے, ہمارا ایمان عقیدہ بہت بڑا. ارے اس سے بڑھ کے مرتبہ کیا ہے, اس سے بڑھ کر مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حجرے میں کوئی نہیں جاتا نہ کوئی جا سکتا ہے. اگر آج اس حجرے میں حضور کے ساتھ کوئی دو لوگ موجود ہیں تو ایک کو صدیق اکبر اور ایک کو فاروق اعظم کہتے ہیں. لوگ جب جنت میں جائیں گے لیکن عمر اور صدیق تو اب بھی جنت میں آرام. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اور اللہ. تو فرمائیں جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور شام تک کے درود و سلام پیش کرتے ہیں, اس رسول کے قدموں میں عمر کا مزار ہے. اندازہ فقیر نصیر الدین نصیر کے کلام پڑھے جا رہے تھے, بہت اچھے انداز میں شریف بھائی پڑھ رہے تھے, اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے لکھا ہے, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر, نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. کتنی محبت سے پہلو میں سلایا ہے. غور تو فرمائیں کتنی محبت سے پہلو میں سلایا ہے. اللہ اکبر. ارے کوئی ولی کے قدموں میں سو جائے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اللہ اس پر عذاب نہیں کرتا. جو رحمت للعالمین کے پہلو میں سو رہے ہوں, اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہو. واہ واہ, سبحان اللہ. بلکہ ارے مقام کی لوگ بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں جنت بھی ابو بکر اور عمر کے مرتبے پہ رشک کرتی ہوگی. سب جنت کے طالب ہے اور جنت مصطفیٰ کی گلی کی طالب ہے. بلکہ عرش جس کی گلی کے لیے بیتاب, و میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم, وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. جنت جسے رشک کی نظر سے دیکھتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی گلی ہے. جس کی گلی اتنی بے مثال ہو اس کا پہلو کتنا بے مثال ہوگا. اور اس پہلو میں اگر کوئی سو رہا ہے تو ایک کو صدیق اکبر کہتے ہیں, دوسرے کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. کہہ رہے ہیں کہ میں برابر سرابر چھوڑ دیا جاؤں. بولو جس نے پوری زندگی دف کی آواز بھی سننا پسند نہ کیا, بلکہ صرف دف بجائی جا رہی تھی, وہ بھی حضور کے گھر میں بجائی جا رہی. اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں, حدیث ہے شادی کا موقع ہے اور حضور کے گھر میں دف بج رہی ہے, اور آ کر کے چلا کر کہتے ہیں حضور کے گھر میں تم لوگ دف بجا رہے. وہ بچیوں نے دف چھپا دیا. حضور علیہ السلام آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر شادی کا موقع ہے. پھر جو بات فرمائی وہ حضور کی اپنی شان ہے نا, لیکن جو دف کی آواز بھی پوری زندگی سننے سے احتیاط کرتا رہا, وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے برابر سرابر چھوڑ دے. اور جو پوری رات موسیقی اور گانے سن کے گزارتے ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ ہم تو حضور کے ساتھ جنت میں کھڑے رہیں گے اور ہمیں جنت میں جانے سے روکے کون؟ جس کے گھر کی شادی میں ڈی جے بجتے ہیں, جو بڈھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, دانت گرنے لگے ہیں, لیکن ابھی تک ان کو چہرے پہ داڑیاں رکھنے کی توفیق نہیں ہے, اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو غوث پاک باپ جی کا دامن تھامے ہوئے, تو غوث پاک باپ جی کے بازو میں کھڑے رہے. آپ بتائیں تو صحیح, یہ غوث پاک باپ جی کے بھی مرشد ہے جسے فاروق اعظم کہتے ہیں, عمر ابن خطاب کہتے ہیں. یہ بابا فرید کے باپ ہے, بابا فرید فاروقی ہیں. ان کی اولاد میں سے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تبارک و تعالی. آپ اندازہ کریں, عمل کچھ نہیں, باتیں بڑی کرنی ہیں, اور یہ ان کی زندگی کا اینڈ ہے جو اس آنسوؤں کے ساتھ ہوتا ہے. اور پھر مولا کائنات کی بات سن لیں, پھر بات پوری کر دوں. ایک دن مولا مشکل کشا اپنے شاگرد کے ساتھ, بس اسی بات پوری کر دوں گا, حالانکہ جو وقت میں لے کے چلا تھا کہ میں نے 1 گھنٹہ بولنا تھا, بات بھی بھائی جان سے ہوئی تھی, اس میں صرف 6 منٹ بچے میرے 1 گھنٹہ ہونے میں. ہو سکا تو میں اس میں بات سمیٹوں گا.
توجہ کرنے کو. اپنے شاگرد حضرت سعید ابن مسیب کے ساتھ مولا کائنات قبرستان گئے. قبرستان ہم بھی جاتے ہیں، مولا مشکل کشا بھی گئے. ہم جاتے ہیں تو رشتے ناتوں کی بات کرتے ہوئے بیڑی پیتے ہوئے جاتے، سگریٹ پیتے ہوئے نکلتے، دنیا کی بات کرتے جاتے نکل جاتے، زیادہ سے زیادہ پھول چادر چڑھا دیتے. قبرستان میں بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچو نا کہ یہ خوبصورت جسم ہے، اس میں جب کیڑے چلیں گے تو کیا ہوگا. کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے. اس میں کیڑے چلنا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا نا. ہاں اگر اللہ کو راضی کر لیا تو پھر کیڑے نہیں چلے گے. کیڑے چلنا تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا. بس بات ہے اللہ رسول کو راضی کرنا، لیکن ہم نے کیا نہیں ہے. بلکہ ایک بات بتاؤں، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا جانچنے کا. جس کو اللہ نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ اس سے راضی ہے. اور جن سے نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سمجھ جاؤ اللہ اس سے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو لقمہ نہیں چھینتا، نیکی کی توفیق چھینتا ہے. نماز پر کتنی تقریریں سنتے ہو، توفیق نہیں ہے. وجہ ملا جی نماز پہ تقریر کر رہے ہیں، لیکن مولا نے جب توفیق نہیں دی تو جانا کس نے. اور جب مولا توفیق دے تو پھر بشر حافی جیسا شرابی، بغداد میں کوئی مقابل نہ تھا شراب پینے میں، پھر بشر حافی جیسا شرابی ایک ہی رات میں تہجد گزار بنتا ہے. ولی لوگ مسجد میں بعد میں آتے ہیں، بشر پہلے کھڑا ہوا ہے. یہ اس کی توفیق کی بات ہے، یہ اس کی توفیق کی بات ہے. جس سے خوش ہوتا ہے اسے شراب کھانے سے نکال کے کعبے کا مجاور بنا دیتا ہے. 2,00,000 حدیثوں کا حافظ بناتا ہے بشر کو. اور جب بشر واپس لوٹتے ہیں تو اتنے متقی بن کر کہ جس دن بشر کا انتقال ہوتا ہے، بغداد کے اولیاء کہتے ہیں آج بشر دنیا سے نہیں گیا، بلکہ آج تو تقوی کی آبرو اٹھ گئی. آج تقوی کیا. اور پھر مقام کیا ملا، لوگوں نے بغداد کی گلیوں میں بشر کے وصال کے دن اللہ کے رسول کو چلتے پھرتے خواب میں دیکھا. اولیاء نے پوچھا آقا آج بغداد کے نصیب چمک گئے، آپ بغداد کی گلیوں میں کیسے؟ کہا میں آج بشر کو لینے آیا ہوں، خود لینے آیا ہوں. ولی جب دنیا سے جاتا ہے تو مقام یہ ہوتا ہے. لیکن توفیق کی بات ہے، چیک کرو اپنے اندر، برا مت ماننا. ہے نماز کی توفیق. 3 گھنٹہ فلم کے لیے وقت نکل رہا ہے، 10 منٹ نماز کے لیے وقت نہیں. جھوٹ کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، حرام لقمے کو تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے کو تو گناہ ہی نہیں. کیا ولی لوگ تھے بھائیو، کیا ولی لوگ تھے، کیا ولی لوگ تھے، کیا ولی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ 20 سال تک ایک کنیز گھر میں رہی. ایک دن اچانک سامنے آ گئی تو فرمایا وہ میری کنیز کو بلا دے ذرا. اور جو فلانی ہے وہ ہنس کے کہتی سرکار 20 سال سے آپ کے گھر میں ہوں، میں ہی تو وہ ہوں، آپ مجھے پہچانتے نہیں. تو میں بیٹی اللہ کی قسم کبھی کسی عورت کو نظر بھر کے دیکھتا ہی نہیں. یہ ہوتے ولی لوگ. صرف تسبیح مصلی ولی نہیں بناتا، نیکیوں کی کثرت صرف ولی نہیں بناتی، بلکہ گناہوں کو چھوڑ دینا ولی بناتا. ہم نے گناہوں کو چھوڑا کر، گناہوں سے تو ہمارا رشتہ اتنا پرانا ہو گیا، ہم روٹی کے بغیر تو رہ سکتے، گناہ کے بغیر نہیں رہ سکتے. چلے بات دور نہ نکلے، میں بات سمیٹنے لگا ہوں. عرض کر رہا تھا کہ مولا مشکل کشا قبرستان میں تھوڑا قبروں کے پاس جا کے بیٹھا کر. ہم جاتے ہیں صرف اگربتی لگانے، لوبان جلانے، پھول ڈالنے. میں منع نہیں کر رہا ہوں پھول چادر کے لیے، میری بات کو لوگ کب پتہ نہیں کیا کیا لوگ مطلب نکالتے. اللہ کے بندو میرے دل کے درد کو سمجھو. ہو سکتا شاید میرے مرنے کے بعد لوگ میرا درد سمجھیں گے، کیونکہ ہماری قوم کی بڑی پرانی عادت رہی ہے جیتے جی کسی کا درد نہ سمجھا، جیتے جی درد دیتے رہے، مرنے کے بعد درد سمجھتے. یہ حال ہے لوگوں کا. حیرت ہے، کہاں صفائی دے، کتنی صفائی دے، کس کس کو صفائی دے. کبھی یہ صفائی دینی پڑتی ہے کہ بھائی ہم نذرانہ نہیں مانگتے، اللہ کی قسم نہیں مانگتے، کسی سے نہیں مانگا. کبھی یہ صفائی دینی پڑتی ہے کہ ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں مانگتے، کسی سے نہیں مانگا. پہلے جانے پہ جو دے دیتے دے دیتے.
ابھی ایک بیان کیا شہر محبت بریلی شریف میں کہ جب کوئی حضور کی توہین کرے تو اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 3 باتیں کرو کہ جب کوئی ان کی بات آئے تو اس پہ مسلمان توجہ نہ دے، توجہ مت دے۔ کلپ مطلب کلپ آ جائے تو، کلپ تو انہوں نے نہیں لکھا نا کیونکہ ان کے دور میں کلپیں چلتی، کلپ آ جائے سنو ہی مت، ڈیلیٹ کر دو، کسی کو آگے بھیجو مت، توجہ مت دو۔ اور گستاخ سامنے آ جائے تو ان کی بات کو بطور قانون ہاتھ میں مت لو۔ گستاخ اگر سامنے آئے تو امام نے کہا گستاخ سامنے آئے تو خاموشی، پیٹ پیچھے ہو تو فراموشی، اور کرنا کیا ہے؟ حضور کے ڈنکے بجاؤ خود خوب گرم جوشی کے ساتھ۔ گستاخ کو جواب دو، حضور کی عظمت 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 بیان کرتے ہوئے جواب دو۔ عوام کا کام یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل گیا کہ میں نے قوم کو کہہ دیا کہ ہاتھ میں ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو؟ میں نے یہ کب کہہ دیا؟ میں نے تو نہیں کہا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی لیڈران اپنا کام کرے حکمت کے ساتھ، علماء قائدین اپنا کام کرے حکمت کے ساتھ، عوام قانون ہاتھ میں نہ لے۔ اس لیے کہ دنیا تو چاہتی ہے کہ تم روڈ پہ آؤ اور وہ تمہیں شکار بنائیں، جیلوں میں اٹھا کے ڈال دیں، برسوں پڑے رہو۔ قائدین چلے جاتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تم جاؤ گے تو کون پوچھے گا؟ یہ حالات ہنگامہ ہے۔ کتنی صفائی پیش کی جائے؟ میں کوئی صفائی نہیں پیش کی۔ میرے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں کچھ کہہ دینا، تو 2 جملے کہہ دیے۔ میری توجہ نہیں ہے صفائی پہ۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ، اگر کوئی مجھے گالی دے کر اپنا یوٹیوب چینل چلاتا ہے تو میں صوفیہ کا غلام ہوں۔ اگر مجھے گالی دے کر کسی کے بچے پلتے ہیں، اس کو ویورز بڑھتے ہیں، اس کا یوٹیوب چینل چلتا ہے، میں خوش ہوں۔ 50,000 25,000 میں مہینے کا تھوڑی کسی کو دے سکتا ہوں، لیکن مجھے گالی دے کر اگر اس کو 25,000 روپے یوٹیوب چینل والا دے رہا ہے تو اس میں میرا فائدہ یہ ہے کہ میرے نام ہی سے صحیح گالی دے کر اس کے بچے پلتے ہیں تو اچھی بات ہے، پال لیں اپنے بچے، اچھی بات۔ مجھے اس لیے جواب نہیں دیتا کہ اس کے ویورز بڑھتے رہیں، اس کے بچے پلتے، یہ بھی ایک قربانی کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن تو سمجھ میں آئے گا کہ وہ صوفیہ کا غلام کیا ہے۔ کبھی تو لوگوں کو سمجھ نہ آئے، کم سے کم کیا بڑی بات یہ ہے کہ گالیاں سن کے صبر کرنے پر میرا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ عمل سے تو میں راضی نہ کر سکا رب کو، کم سے کم گالیوں پر صبر سے ہی راضی کر لوں۔ میں لوگوں سے بار بار کہتا ہوں، میری گفتگو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے رابطہ کر لو، مجھ سے پوچھ لو میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ لیکن جس کو دیکھو وہ پہلوان بنا یوٹیوب کا، کمرے میں بیٹھ کر کے پورا غصہ اتارتے۔ ٹھیک ہے بھائی اتار لو، ہم کیا ہیں؟ ہم تو سنت حسن پر عمل کر رہے ہیں۔ جب مروان گالی دیتا تھا امام حسن کو تو کہتے تھے میں تجھے گالی نہ دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں انتقام لے لوں تو اپنی حیثیت کے مطابق لوں گا، لیکن جب اللہ لے گا تو پھر اپنی شان کے مطابق۔ پورا انتقام میں اسی کو سونپتا ہوں کہ وہ پورا پھر اللہ نے لیا بھی انتقام۔ مروان کی جو موت ہوئی ہے پھر وہ ہوئی ہے، بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ کہہ دو، بڑا ہنگامہ لوگوں نے مچا رکھا۔ کبھی غوث پاک کی عظمت بیان کر دی، تذکرہ ہنگامہ ہو گیا، کیسے کر دی، کہاں سے کہا؟ میں نے کہا اسی پہلے پوچھ لیتے، بہجت الاسرار جو غوث پاک کی زندگی کی سب سے مستند کتاب ہے۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاثار جو وہ کی تلخیص فرمائی، بہجت الاسرار کی تلخیص کی ہے زبدۃ الاثار کی شکل میں، اس کو دیکھ لیتے۔ یہ لوگوں کا حال ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتا رہا، سب کا کام چلتا ہے، گالی دے لو بھائی، چلو کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں صبر دے۔ ایک وہ اس نے کہا تھا، غالب نے بہت اچھی بات کہی تھی، بہت اچھی بات اس نے کہی تھی، کہتے ہیں کہ ہے ہر ان کے اشارے میں گما اور ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں گما اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور ہے بس کے ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گما اور یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے، جو سمجھنے کے لیے سنتے ہی نہیں ہے، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات،
دے دل ان کو، دے دل نہ ان کو تو دے مجھ کو زباں اور، دے اور دل ان کو نہ، دے اور دل ان کو نہ تو دے مجھ کو زباں اور ایک مقام پر انہوں نے کہا تھا ہر ایک بات میں کہتے ہو مجھ سے تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ خیر چلے بات کہنی تھی کہہ دی، اللہ توفیق دے، سب کو توفیق عطا کرے، ہدایت عطا کرے۔ مولا مشکل کشا قبرستان گئے، ساتھ میں سعید ابن مسیب تھے، آپ کے شاگرد، بہت بڑے آدمی سعید امام بخاری کے استادوں میں آتے ہیں سعید ابن مسیب رضی اللہ تبارک و تعالی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ مولا مشکل کشا نے قبر والوں کو سلام کیا تو میں نے علی کی برکت سے قبر والوں کا جواب بھی سنا، قبر والوں نے مولا علی کو جواب دیا، میں نے سنا، اور اس کے بعد مولا علی نے قبر والوں سے باتیں کی، قبر والوں سے باتیں کی۔ مولا مشکل کشا نے کہا کیا حال ہے تم لوگوں کا، ہم سے جدا ہو کہ تم پہ کیا گزری ذرا بتاؤ گے، علی کو بتاؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی مولا پہلے آپ بتائیں کہ جب ہم آپ لوگوں سے جدا ہوئے تو ہم آپ لوگوں پہ کیا گزری، آپ بتائیں۔ مولا پاک نے 3 باتیں بتائی، سن لے ہم پہ بھی یہی گزرے گی۔ کہا جب تم انتقال کر گئے، مر گئے، ہم سے جدا ہو گئے، نمبر 1 تمہارا مال تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو گیا، بٹ گیا تمہارا، بٹ جانا اپنا بھی بٹ جانا۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کو ناراض کر کر کے مال جما لو، بچے خوب اود مات کریں گے، اٹھ پٹانگ حرکتیں کریں گے، عیاشیاں بھی کریں، اس لیے کہ حرام کمایا ہوا مال عیاشیوں کی ہی نظر ہوتا ہے۔ خوب عیش کریں گے آپ کے بچے، حرام کما رہے ہو، حضور کا دل دکھا دکھا کے حرام کما رہے ہو، بھائی کا حصہ ہڑپ کر لیا، دے نہیں رہے ہو نا، بہنوں کا حصہ دبا کے رکھ لیا، دے نہیں رہے ہو نا، عرس میں 1 لاکھ کا چندہ، ہر سال عمرہ، ہر سال حج، بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ کہاں ہے، بھتیجوں کا حق کہاں ہے، یتیموں کا حق کہاں ہے، اور تو اور اللہ نے جو زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اسلام کا حق نکالنے کا حکم دیا تھا غربا مساکین کے لیے، کہاں ہے؟ جو قوم زکوٰۃ کے نام پر غریب اور مسکینوں کا حق مار کے کھا جائے، یتیموں کا حق کھا جائے، بھائیوں بہنوں کا حق کھا جائے، بتاؤ مرو گے سب چھوڑ کے جاؤ، کسی کا کچھ نہیں۔ میرے مرشد غوث پاک نے بہت پیاری بات کی، فرمایا جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا ہے، جو کھا کے ہضم کیا وہ تیرا ہے، اور جو اچھا عمل کیا وہ تیرا ہے، چوتھا تیرا کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے۔ خوب کما رہے ہو، نشے کی چیزیں بیچ بیچ کے کہو، موت بیچ رہے ہو، موت، مسلمان موت بیچ رہے ہیں، مسلمانوں کے محلے میں مسلمان موت بیچ، ایم ڈی بیچ رہے ہیں، گانجا بیچ رہے ہیں، چرس بیچ، عورتیں موجود ہیں، بہنیں، مردوں کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو عورتیں بھی بیچ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ اب تو یہ حالات آگے آپ کے یہاں نہیں ہوں گے شاید ایسے حالات، عورتیں مسلمانوں کی، مسلمان نوجوان کنواری بچیوں کو دوسروں کے ساتھ رابطے کما کر کے پیسے بٹور رہے ہیں، کیا حالات آ گئے، غور فرمائیں، یہ ہمارے حالات ہیں، ہماری قوم کے حالات ہیں۔ واللہ کل کی مسلمان عورتوں کی غیرت کا عالم یہ تھا، کسی لڑکی کو اگر پنگٹ پر کنویں پر بغیر دوپٹے کے دیکھ لیتی تو اس کی ماں سے پہلے اس کے جسم کی چٹکیاں لے کہتی بدماش شرم نہیں آتی تجھے، اسلام بدنام کرنے نکلی ہے یا پانی بھرنے نکلی ہے، یہ تھا۔ آج تو بھابی ننن کی آبرو بیچ رہی ہے، یہ حالات ہیں، معاشرے کے حالات ہیں، یہ حالات، بہن بہن کو گائیڈ کر رہی ہے حرام کام پر، یہ معاشرے کے حالات، صرف پیسہ پیسہ۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت نے تم کو ہلاک کر دیا کہ تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ آج مال کمانے کے لیے کسی کو قتل کرنا پڑے کر دو، نشہ بیچنا پڑے، بلکہ ایک بات کہوں، لا الہ الا اللہ، اب تو نشہ بیچنا تو بہرحال جرم ہے، لوگ تو ایمان بیچ کر بھی پیسہ کما رہے ہیں،
اب اس سے بڑی بات اور کیا، ایمان بیچنے لو، بک رہا ہے ایمان بازاروں میں الگ الگ نام پر، بیچ لیے۔ بہرحال مرشد مولا مشکل کشا امام علی مرتضیٰ نے کہا، سیدوں کے بابا قسیم جنت و جہنم، جنت اور جہنم کا بانٹنے والا علی کہتا ہے تمہاری وراثت بٹ گئی بچوں میں، وہ عیش کر رہے ہیں، کوئی تمہیں یاد بھی نہیں کرتا، جیسا کھلاؤ گے وہی ہو، ہیں جیتے جی بچے کام نہیں آتے، ان کا حق دو، میں منع نہیں کرتا، پیار بھی دو، مرنے کے بعد کس نے مغفرت کی دعا، جو کرنا ہے کر لو۔ کسی کہنے والے نے بہت اچھی بات کی، جانے والے ہاتھ اٹھا کے کچھ کر لے اپنے واسطے، ورنہ ایک دن تو بھی ترسے گا فاتحہ کے واسطے۔ ہاں ترسنا ہی ہے، جیتے جی جو دوا نہیں دے رہے، مرنے کے بعد انہوں نے دعا کیا دینا ہے؟ یہ حال، اللہ رحم کرے، اللہ کرے آپ کے بچے سے۔ ایک عمل بتا دیتا ہوں، بچوں کو وفادار بنانے کا ایک عمل، اس سے بڑا عمل نہیں ہے میرے پاس۔ تم اپنے ماں باپ سے وفاداری کرو، تمہارے بچے تمہارے وفادار ہوں، اس سے بڑا وفا کا عمل نہیں ہے۔ بس اللہ رسول سے وفاداری کرو، ماں باپ سے وفاداری کرو، تمہارے بچے وفادار ہوں، پڑھے لکھے نہیں بھی ہوں گے تو وفادار ہوں، گارنٹی سے لے کر لکھ جاؤ، لے جاؤ، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ماں باپ سے تم نے بے وفائی کی، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، ٹیچر بناؤ، ایک بات کہہ دوں، علامہ بھی بنا دو گے نا ماں باپ کی غداری کے ساتھ، اگر تم غدار ہو، علامہ ہو کر بھی تمہارا وفادار نہیں ہو جاؤ، یہ بھی بات، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا، کما تدین تدان، تو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ بس اتنا ہے۔ ہم نے تو دیکھا اپنے بچپنے، ان پڑھ لوگ اپنے ماں باپ کے پیر چومے بغیر کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ ابا کے جانے سے پہلے بیٹوں کا باپ ہو کر کے اپنے کرتے کے کونے سے ابا کی جوتی صاف۔ ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، دادا کے بیت الخلا جانے سے پہلے امی اور ابا ان کا بدنہ تک بھر کے رکھتے تھے، وہ صرف اٹھا کر لے جائیں۔ ہم نے اپنے گھر میں ماحول، آج ہم اس کی برکتیں دیکھ رہے، ہمارا کوئی بھائی باپ کا گستاخ نہیں سے، الحمدللہ۔ ہاں حالانکہ ہم لوگ کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں، لیکن گھر سے نکلنے سے پہلے ہمارے گھر کے بھائی ہوں بہنیں ہوں، جب تک ماں باپ کے ہاتھ پیر نہ چوم لیں ہم گھر سے نہیں نکلتے۔ بلکہ میں تو شکر کے طور پہ صرف آپ کی ترغیب کے لیے کہتا ہوں، جن دنوں میں اپنے گھر پہ مالیگاؤں میں رہتا ہوں، اس وقت تک نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا پانی کا گھونٹ نہیں پیتا جب تک اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا۔ جن دنوں میں مالیگاؤں میں افطار کرتا ہوں، افطار کی دعا اوپر اپنے کمرے میں کرتا ہوں، افطار سے پہلے ماں کے پاس پہلے ماں کا چہرہ دیکھوں گا، پھر دعا لے کر افطار کروں، کیونکہ میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے، اگر مجھے اپنی اولاد کو وفادار رکھنا ہے تو میں نے اپنے ماں باپ کو وفادار بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں غداری کروں، اولاد وفاداری کرے، ہونا ہی نہیں۔ حضور نے فرما دیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے، استغفر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ریاکاری نہ ہو جائے، لیکن ترغیب کے لیے نسخہ بتانا تھا، بتا دیا، نسخہ بتانا تھا، بتا دیا۔ اللہ کرے کر کے آپ دیکھ لیں، اس کی برکت دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے میری امی سن رہی ہوگی، وہ تو سن رہی ہوگی، وہ بھی سنتی ہیں، دعائیں دیتی، اور میں تو یہ کہتا ہوں انہی کی دعا کی برکت ہے، ورنہ ہم کس قابل تھے۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہیں۔ یہ بات ہم نے امام حسن پاک سے سیکھی۔ امام حسن کہتے ہیں، میں نے میری امی کے ساتھ ایک برتن میں بیٹھ کر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ امام حسن نے کہا، میری ماں سیدہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے کہا آپ کی امی تو بہت نیک تھی، اور نیک لوگوں کے ساتھ کھانے سے بخشش ہوتی۔ کہا جانتا ہوں فضیلت، لیکن اس خوف سے نہ کھایا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس لقمے پہ ماں کی نظر اور ماں اٹھانا چاہتی ہوں اور مجھے خبر نہ اور وہی میں اٹھا لوں تو بے ادبی نہ ہو جائے گی، بس بے ادبی سے بچنے کے لیے ماں کے برتن میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہاں تو ماں سے دولت چھپائی جاتی ہے، ماں باپ سے مال چھپایا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ غداریاں کی جاتی، ماں باپ کے ساتھ بے وفائیاں کی جاتی۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر کہا نا میں نے کہ یہ تو دکھڑا ہے، میں تو ختم کرنا چاہتا تھا لیکن دکھڑا یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بات سمیٹ رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ مولا مشکل کشا نے، تمہاری دولت بٹ گئی بچوں میں، وہ عیش کر گئے۔ جو مکان تم نے بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آتے جاتے وہ آباد ہو گئے،
اور جو بیویاں چھوڑ کر کے مرے ہو نا، جن کے بغیر تمہاری راتیں نہیں گزرتی تھی اور تمہارے دن نہیں گزرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کو بھول کر جن کی زلفوں کے سائے میں صبح اور شام کرتے تھے، آج وہ عورتیں تمہیں تک بھول چکی، وہ تک تمہیں یاد نہیں کرتی، وہ تک یاد نہیں کرتی۔ سب کو پیار دو، سب کو محبت دو، لیکن دل جس سے لگانے اسی سے لگا۔ مولا مشکل کشا نے کہا اب اس سے بڑھ کر میں تمہیں کیا بتاؤں، تم جدا کیا ہوئے، مال بٹا، گھر غیروں کے قبضے میں چلا گیا، تمہاری عورتیں بھی تم سے اجنبی ہو گئی، تمہیں بھول چکی، بس ختم ہے بات۔ اب تم بتاؤ نا تم پہ کیا گزری۔ اب وہ سن لے اور بات اختتام کو پہنچے۔ جب اتنا سنا تو ایک سعید ابن مسیب کہتے قبر سے بڑی غمگین آواز آئی، اور اس غمگین آواز سے یہ الفاظ ترتیب پائے، مولا اب ہماری سن لو۔ جب ہم قبر میں آئے نا، اتنا اندھیرا قبر میں، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں۔ یہ مسلمانوں کی بات ہے، مولا علی کے دور کے مسلمان، خیر القرون کے مسلمان، وہ کہہ رہے ہیں مولا اے علی پاک میرے مرشد، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اتنا اندھیرا ہے۔ مولا آنکھیں پانی بن کر بہہ چکی، ہماری آنکھیں پانی بن کے، ان آنکھ میں نیم کا سرما لگ جائے تو کیا تکلیف ہوتی، پیاس کے ذرے چلے جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، کوئی تنکا چلا جائے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ آنکھیں پانی بن کے بہے گی تو کیا ہوگا۔ قبر یہی سی کو کہتے ہیں، اللہ کو اگر راضی نہ کر سکے تو قبر یہی ہے۔ پھر کہا مولا جتنے بال تھے وہ سارے بال جھڑ چکے ہیں، مولا کفن بھی چھین لیا گیا ہے، اور جسم میں کیڑے پڑ گئے، پیٹ پھٹ گیا ہے، اور پیٹ کے پھٹنے سے اتنی بدبو آ رہی ہے، اگر اللہ ہم پہ کوئی عذاب نہ بھی مسلط کرے تو یہی عذاب ہمارے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ لیکن جسم کو کیڑے کھانے، قبر کے کیڑے کھانے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، میدان محشر کے لیے کیا بھیج رہے ہو، آؤ ولی کی چوکھٹ پہ توبہ کرو، بدل جاؤ۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نمازی بننے کا عہد کر کے اٹھو۔ جس نبی کے نام پہ جان قربان کر سکتے ہو، اس نبی کے نام پہ داڑھی کے کچھ بال بڑھا لو۔ جس نبی کے نام پہ دنیا چھوڑنے کی بات کرتے ہو، اس نبی کے نام پہ گناہ چھوڑ دو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اور امام اہل سنت کے لب و لہجے میں یوں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور کتنا دماغ لے کے چلے۔ سب سے وفا کی ہے، آمینہ کے لال سے وفا کر لو، ان سے محبت کر لو، سچا عشق کر لو، ان کے عشق میں گناہ چھوڑ دو، سچی توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔